واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ ہم سب مل کر جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں الحمدللہ آج ہماری تیسری نشست ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم الشان دور خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے، جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ عدل و انصاف، یہ وہ علامت ہے کہ جس علامت سے پوری دنیا کے اندر سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ معروف اور مشہور ہیں۔ سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کر کے حقدار کے حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی ذکر ہوا کہ آپ نے اپنے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سن لو، اللہ کے مال کے معاملے میں میری حیثیت یتیم کے سرپرست کی طرح ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف اور اس عدل و انصاف کے قائم کرنے میں آپ کے اخلاص کی کیفیت اور عالم کیا تھا، سماعت کیجئے۔ آپ اللہ کریم جل شانہ کے دربار کرم میں یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ، جب دو شخص اپنا جھگڑا لے کر عدل و انصاف کے لیے میرے سامنے حاضر ہوں، اگر میں اس وقت حق سے عدول کرنے والے کی کچھ پرواہ کروں، خواہ وہ میرا کوئی اپنا قریبی عزیز رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو پھر مجھے اس دنیا میں اتنی دیر بھی نہ رکھنا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ یہ سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے سلوہ علی انا ان اکلت طیبہا واطعمت الناس کرادیسہا، یعنی میں کتنا برا حاکم ہوں اگر میں خود تو اچھا کھاؤں اور اپنی رعایا کو روکھا سوکھا کھلاؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک چھوٹا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس کے متعلق بھی باز پرس فرمائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صادقہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جنہیں دریا کے کنارے پر بکری کے بچے کے بھوک سے مر جانے کا یہ اندیشہ ہو کہ اگر ایسا ہوا تو شاید اللہ اس پر بھی میری باز پرس فرمائے گا، تو وہ پھر انسانوں کے بارے میں کیسا حسین رویہ رکھتے ہوں گے اور کیسا حسین جذبہ رکھتے ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو سماجی اور معاشرتی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ عدلیہ کے نظام کو دیگر انتظامی امور سے جدا رکھا جائے۔ سابقہ قوموں میں اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے عدالتی نظاموں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ دیگر انتظامی امور سے جدا نہ تھے۔ ایک عرصے تک یہی معاملہ چلتا رہا اور سالوں بعد بھی انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں کو علیحدہ کیا جائے تو ہی عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے منصب خلافت پر رونق افروز ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے نظام عدلیہ کو اس انداز میں نافذ فرمایا جس سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جان، مال، اولاد وغیرہ کا تحفظ یقینی ہو گیا۔
وصال سے قبل بھی اسی بات کا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو، یہ دو چیزیں جو ہیں، ان کو خود پر لازم نہ کر لو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ نمبر 1، فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ نمبر 2، اور تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ اور بے شک میں تمہیں ایک واضح اور سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہ کہ قوم ٹیڑھی ہوئی تو وہ راستہ بھی ان کے سبب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور قاضی، مشہور عدالتی جج حضرت سیدنا قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط لکھا۔ اب دیکھیے، آپ ایک جج کو، ایک قاضی کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں، اس خط میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اذا جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقض بہ، جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے جس کا فیصلہ تمہیں قرآن میں مل جائے تو پھر قرآن ہی سے فیصلہ کرو اور احتیاط سے کام لو کہ لوگ کہیں تمہیں اس سے ہٹا نہ دیں۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے، ایسا کیس آئے کہ جس کا فیصلہ قرآن حکیم کی روشنی میں تمہیں نظر نہ آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی احادیث مبارکہ کے ذریعے فیصلہ کرو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا کیس آ جائے کہ جس کا حل نہ قرآن سے ملے اور نہ ہی احادیث میں، تو پھر لوگوں کے اجماع پہ نظر کرو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور اگر تمہارے پاس ایسا معاملہ آ جائے، ایسا کیس آ جائے کہ اس کا فیصلہ نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے اور نہ ہی تم سے پہلے کسی نے کلام کیا ہو، تو پھر دو معاملوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ اگر اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کرنا چاہو اور اسے مقدم کرنا چاہو تو مقدم کر دو، اور اگر اسے مؤخر کرنا چاہو تو مؤخر کر دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مؤخر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر جاری کیا۔ اس میں آپ نے عدل و انصاف کے قیام کے عمومی اصولوں کو نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا۔ اس کا مضمون بھی سماعت کیجیے۔ فرمایا، حمد و صلوات کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ایک اہم پختہ فرض اور قابل عمل طریقہ ہے۔ بس اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسی واضح دلیل آ جائے جس کے ذریعے فیصلہ کرنا ممکن ہو تو فی الفور اسے نافذ کر دو، کہ عملی نفاذ کے بغیر فقط حق بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے چہرے، بیٹھنے کی جگہ اور اپنے فیصلے سے لوگوں، یعنی وہ جو فریقین کا کیس تمہارے پاس آتا ہے، کہ مابین مساوات قائم رکھو تاکہ کوئی کمزور شخص تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو اور کوئی معزز شخصیت تمہارے ظلم کی طمع نہ کرے۔ خود عہد فاروقی میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ میں صرف اس کا اشارہ دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، آج کا مضمون بھی طویل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیجئے، اور وہ فیصلہ اس وقت کوئی عدالت قائم نہیں تھی، وہ اپنے گھر پر یہ سسٹم چلایا کرتے تھے، تو انہوں نے امیر المومنین کے لیے قیام بھی کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی فراہم کی۔ اور جب فیصلہ ہو چکا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دو فریق تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کے جو پروٹوکول دیا ہے، آج کے بعد عدلیہ کا معاملہ، فیصلے کا معاملہ کبھی بھی دور فاروقی میں آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ نہیں کہ میرے آنے پر میرا وقار کیوں نہیں کیا، احترام کیوں نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ جب دو فریق آئے تو قاضی کو یہ چاہیے، جج کو یہ چاہیے کہ چہرہ یکساں ہو دونوں کی طرف، انداز گفتگو دونوں کے ساتھ ایک ہو،
تاکہ اگر مظلوم ہے اور کمزور ہے تو ایسا نہ ہو کہ جج کے قاضی کے رویے سے ہی وہ اسی وقت ہی مایوس ہو جائے کہ میرے حق کے اندر تو بات نہیں ہو سکتی، بات تو کسی اور طرف جائے گی۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا منکر یعنی انکار کرنے والے کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے درمیان وہ صلح کرانا جائز ہے جو شرعی ہو، یعنی جس کے ذریعے نہ تو حرام کو حلال کرنا پایا جائے اور نہ ہی حلال کو حرام کرنا پایا جائے۔ حق بات کو قبول کرنے میں تیرا کل وہ فیصلہ آڑے نہ آئے جس میں تیرا نفس رجوع کر چکا ہو اور تجھے درست رہنمائی مل چکی ہو، کیونکہ حق قدیم ہے اور حق بات کی طرف رجوع کرنا باطل میں سرکشی دکھانے سے بہتر ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسی بات جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق قرآن یا سنت سے کوئی رہنمائی نہ مل سکے تو اس وقت اس معاملے کی مختلف مثالوں اور نظیروں کی پہچان کرو، پھر اس معاملے کو مختلف امور پر قیاس کرو، پس تمہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ معلوم ہو اور حق کے ساتھ زیادہ مشابہ لگے اسی کے مطابق فیصلہ کرو۔ گواہ کا دعویٰ کرنے والے کو گواہ پیش کرنے کی مہلت دو، پس اگر وہ گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ دے دو، کیونکہ یہی طریقہ اندھے کے لیے معاملے کو زیادہ روشن اور عذر بیان کرنے والے کے لیے زیادہ واضح ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے حق میں گواہی دینے کے لیے عادل ہیں، سوائے اس شخص کے جس پر حد جاری ہوئی، یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا ایسا شخص جو اپنے مولا کی ولا یا قرابت داروں کے معاملے میں ناقابل اعتبار اور مشکوک ہو۔ بے شک تمہارے پوشیدہ امور اللہ کے سپرد ہیں اور وہ گواہوں کے سبب تم سے درگزر فرماتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں پریشانی، یہ ججز کو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن دے رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا۔ فیصلہ کرنے میں پریشانی، تنگ دلی، لوگوں کو اذیت دینے اور حق کے ان مواقع پر فریقین سے اپنائیت برتنے سے بچو جن کے سبب اللہ اجر کو واجب کر دیتا ہے اور اسے اخروی ذخیرہ بنا دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے اور رب کے معاملے میں اپنی نیت کو درست رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کی اپنی ذات ہی کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اور لوگوں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے لیے ایسی چیز مزین اور ظاہر کرتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عیب دار فرما دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ دو ججز کو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عدلیہ کے نظام کے متعلقہ کیسی رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقہ سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے اصول عدل کے متعلقہ مکتوب روانہ کیا۔ آپ نے اس میں لکھا کہ حمد و صلاح کے بعد میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، اس میں اپنی اور تمہاری بھلائی کی میں نے حد الامکان کوشش کی ہے۔ 5 اصولوں پہ سختی سے عمل کرو، تمہارا دین سلامت رہے گا اور خوش بختی تمہارے قدم چومے گی۔ 5 اصولوں پہ سختی سے عمل کرو، دین سلامت رہے گا، خوش بختی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 1، جب 2 آدمی اپنا معاملہ لے کر تمہارے پاس آئیں تو مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے عادل گواہ یعنی سچے گواہ طلب کرو۔ نمبر 2، مدعا علیہ سے قطعی حلف لو، یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قطعی طور پہ حلف لو۔ نمبر 3، غریبوں کے ساتھ نہایت ہی ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ وہ بآسانی اپنا معاملہ پیش کر سکے اور ان کی ہمت بڑھے۔ گرامی قدر حضرات، یہی وہ معاملہ ہے جس کی آج ہمارے معاشرے کے اندر کمی ہے کہ مظلوم غریب اور نادار کو پتہ ہے، اور اس معاملے کے اندر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ زبان سے کفریات بک دیتے ہیں۔
غریب، نادار، مفلس، بے سہارا بندے کو یہ احساس اس دنیا کے اندر ہو چکا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، میں کھل کر اپنی بات قاضی کے آگے یا جس کے ہاں مقدمہ دائر کرنا ہے میں اس کے سامنے اپنی چیز کو بیان نہیں کر سکتا، خصوصاً اس وقت کہ جب مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کرنا ہے وہ کوئی تگڑا بندہ ہو، وہ کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو، وہ کوئی میل آنر ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ کوئی بڑا امیر اور جاگیردار ہو، کہ تیری جرت کہ تو چودھری صاحب کے خلاف مقدمہ دائر کرائے گا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ وہ کھل کر آسانی کے ساتھ اپنے اندر کی چیز تمہارے سامنے بیان کر سکے۔ نمبر 4، باہر سے آئے ہوئے شخص کا خاص خیال رکھو، کیونکہ اگر بہت دن تک اسے رکنا پڑا تو وہ اپنا حق چھوڑ کر اپنے گھر لوٹ جائے گا اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ، مکان پہ، جائیداد پہ، چیزوں پہ قبضہ ہو گیا، بولے عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے تو لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، یقین کے درجے تک ہو چکی ہے کہ دعویٰ کر بھی دیا جائے گا تو ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور بعد کی پیڑھی در پیڑھی کے پتہ نہیں حق میں فیصلہ آتا کہ اس کے مخالف۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ججز کے لیے اصول واضح کیا، قاضیوں کے لیے اصول واضح کیا کہ اگر بیرون شہر کا بندہ تمہارے پاس عدل و انصاف لینے کے لیے آیا ہے تو اس کا خیال رکھنا، اس کے کیس کو لمبا نہ لٹکانا، ایسا نہ ہو کہ وہ پردیس کے اندر رہ کر اسے گھر کی بھی فکر ہو، کام کاج کی بھی فکر ہو اور بالآخر وہ بیچارہ ہمت ہار کے اٹھ جائے کہ اتنے دن کون برباد کرے اپنے، اور پچھلا نظام بھی معطل ہو رہا ہے۔ اور 5ویں بات آپ نے فرمایا، جب تک تمہیں صحیح فیصلہ سمجھ میں نہ آئے فریقین میں سمجھوتا کرانے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ 5 اصول امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظام عدل کے معاملے کے اندر، اور پھر قاضی کس کو مقرر کیا جائے، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب علم بندے کو قاضی کی سیٹ پر بٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ بن جبل اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کو لکھا، اپنے یہاں کے نیک لوگوں کو نظر میں رکھو اور ان نیک لوگوں کو منصب قضاء پر مقرر کرو، نیک لوگوں کو قاضی بناؤ، نیک لوگوں کو جج کی کرسی دو جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، عالم بھی ہو، متقی و پرہیزگار بھی ہو۔ اور تیسری چیز، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا حکم وہی نافذ کر سکتا ہے جو نہ تو دھوکے باز ہو، نہ ہی بلا وجہ خوف زدہ ہو، اور نہ ہی خواہش نفس کا پیروکار ہو۔ مطلب لالچی، حریص، دھوکے باز اور خائن بندہ یہ اللہ کی حدود کو، قوانین کو نافذ نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے ہاں یہ اصول تھا کہ قاضی صاحب علم بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، دھوکے باز بھی نہ ہو، لالچی بھی نہ ہو، حریص بھی نہ ہو، اور یہ نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والی کسی پارٹی کا پریشر لے کر فیصلہ بدلنے پہ راضی ہو جائے، ایسے بندے کو قاضی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں یہ اصول بھی تھا کہ متقی صاحب علم پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی جو ہے وہ ذہین و فطین اور دور اندیش ہو، معاملے کو فہم و فراست سے دیکھتا ہو، اس کے اندر دور اندیشی بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، جو چیز لائی جا رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہو۔ ایک واقعہ یہاں پر امام شعبی نے نقل کیا ہے کہ کعب بن سوار بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں ہم موجود تھے کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، امیر المومنین، میں نے اپنے شوہر سے بہتر کوئی آدمی نہ پایا، اللہ کی قسم وہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، سخت گرمی میں بھی وہ روزہ نہیں توڑتا۔ آپ نے اس عورت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تو وہ عورت شرماتے ہوئے چلی گئی۔ مگر سیدنا کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور
دراصل اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف میں شکایت کی ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا تو معاملہ ایسا ہی نکلا کہ جو دن کو روزے سے رہتا ہے، راتوں کو مصلے پہ رہتا ہے، مراد یہ تھی کہ وہ شکایت لا رہی ہے، تعریف بھی بیان کر رہی ہے، مراد یہ ہے کہ ایک بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادائیگی نہیں ہو رہی، تو معاملہ وہی نکلا۔ تو آپ نے سیدنا کعب بن سوار سے فرمایا کہ تم نے اس معاملے کو پہچانا، اب تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضور، اسلام میں مردوں کو بیک وقت 4 نکاح کی اجازت ہے، اگر بالفرض اس کے شوہر کی 3 ازواج اور ہوتی تو یقیناً اس عورت کا حق چوتھے دن لوٹتا، لہٰذا اس کے شوہر کو چاہیے کہ 3 دن رات خوب عبادت کرے اور چوتھے دن اس کے حقوق پورے کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دور اندیشی اور ذہانت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، مل حق الا هذا اذهب فانت قاد على البصرہ، یعنی تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، جاؤ آج سے میں تمہیں بصرے کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ بھی تھا کہ قاضی یعنی جو جج ہے وہ اعتدال پسند ہو، کیونکہ اگر وہ سخت طبیعت کا مالک ہو تو ظلم و تشدد کا سخت اندیشہ ہے، اور اگر صرف نرم ہی ہو تو تب بھی حدود کے قیام کے معاملے میں یہ معاملات اس سے درستگی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ منصب قضاء یعنی یہ جج کا جو منصب ہے، قاضی کا جو منصب ہے، صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جن میں 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، نرمی ہو مگر ایسی نرمی نہیں جو کمزوری پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، سختی ہو مگر ایسی نہیں کہ جس میں شدت ہو۔ نمبر 3، وہ قاضی کفایت شعار ہو لیکن ایسا نہیں کہ اس میں بخل ہو، کنجوس ہو۔ نمبر 4، وہ قاضی لحاظ کرنے والا ہو لیکن ایسا نہیں کہ حد سے تجاوز کر جائے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی صفت ختم ہوگی تو بقیہ تینوں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ گرامی قدر حضرات، 6 نمبر پر قاضی کے لیے یہ بھی تھا کہ قاضی کی شخصیت رعب اور دبدبے والی ہو، کیونکہ حدود و قصاص کے معاملات کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے اس صفت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے شخص کو قاضی بناؤں گا جسے مجرم دیکھتے ہی ڈر جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا ابو مریم حنفی کو معزول کر کے حضرت سیدنا کعب بن سوار رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرے کا قاضی مقرر کر دیا۔ آپ اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جو قاضی و جج مقرر کیا جائے وہ صاحب ثروت اور اعلیٰ نسب والا ہو۔ گرامی قدر حضرات، غور کیجئے، ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سالوں سے ان پاک ذاتوں کے بارے میں جلسے یا کانفرنسیں ہوتی بھی ہیں، تو وہ ضرورت کے اکا دکا واقعات اور چند روایات اور فضائل بیان کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے، اور ہماری نئی نسل کو اب جو چیز مل رہی ہے وہ کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے، اسلام میں تو سب کچھ ہے۔ اس لیے آج ہمیں تیسری نشست ہم آپ کو حضرت فاروق اعظم کا صرف دور خلافت، اور وہ بھی فقید المثال عظیم الشان دور خلافت کے سنہری یادیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کا عدل و انصاف مشہور تھا، اور عدل و انصاف مشہور اور نافذ کیسے ہوا اس کا انحصار ایک قاضی پر ہوتا ہے۔ اور ابھی تک ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک قاضی کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی بات بیان ہوئی ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بھی تھا کہ قاضی صاحب ثروت ہو، یعنی جو خود مالدار ہوگا اس کا ذہن کبھی رشوت کی طرف نہیں جائے گا، اس کا ذہن کبھی اس معاملے میں ڈنڈی مارنے میں نہیں جائے گا کہ اگر ایسا بیچ میں کیس ہو کہ جس بندے پہ حد نافذ کرنا ہو اس سے مال کا لالچ پا کر وہ فیصلے کو تبدیل کر دے، اور دوسرا کہ اعلیٰ نسب والا ہو۔ یہ دونوں صفتیں
یہ دونوں صفتیں ہیں، رشوت کے لین دین سے بچنے اور فیصلہ کرنے میں اعتماد، اور لوگوں کی ملامت سے بچنے جیسے امور حاصل کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط روانہ کیا۔ آپ نے اس کے اندر لکھا، صاحب ثروت اور اچھے خاندان والے کو قاضی بناؤ، کیونکہ جو خود مالدار ہوگا اسے لوگوں کے مال میں رغبت نہ ہوگی، اور اچھے خاندان والوں کو لوگوں میں فیصلہ کرتے ہوئے انجام کا خوف نہیں ہوگا۔ نسب کا بڑا اثر ہوتا ہے جناب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علاء بن حضرمی کو جب حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان کی جگہ امیر مقرر فرمایا تو اس کی بنیادی وجہ یہی لکھی کہ وہ ان سے دنیاوی اعتبار سے زیادہ مالدار تھے، حالانکہ مقام و مرتبہ میں وہ ان سے زیادہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے اس موقع پر الفاظ یہ تھے کہ اے علاء بن حضرمی، میں نے تمہیں عتبہ بن غزوان کی جگہ امیر مقرر کیا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ مقام و مرتبہ میں تم سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ مہاجرین و اولین میں سے ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ عفیف یعنی پاک دامن نہیں، یا دینی معاملے میں سخت نہیں، یا جنگجو نہیں، بلکہ انہیں معزول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک مسلمانوں میں مالی اعتبار سے تم ان سے زیادہ غنی ہو، لہٰذا ان کے حقوق کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ آپ حکمت عملی پہ غور کیجئے گا۔ اکاؤنٹ کے شعبے کے اندر جہاں بھی کوئی اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا اور مالی پوزیشن میں بہتر ہو، گرامی قدردان، یہ ساری جگہوں پر معاملہ ہے۔ تنظیموں کے اندر جہاں فنڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے، خزانچی کسی کو بنانا ہو تو حضرت فاروق اعظم کی وضع کردہ یہ دو چیزیں سامنے ضرور رکھیے گا۔ مدرسہ ہو، مسجد ہو، دینی جماعت ہو، فلاحی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، کسی کو بھی فنڈ کے معاملے میں نگران مقرر کرنا ہو، مالی معاملات میں نگران مقرر کرنا ہو، وہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ یہ دو چیزیں، بلکہ نافذ کردہ یہ دو چیزیں بڑی مفید رہیں گی۔ کیوں کہ جس کی جیب ذاتی مال سے بھری ہوگی وہ انشاءاللہ فنڈنگ کے معاملے میں خرد برد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جڑا بندہ رجیا ہوندا ہے انہوں پک کوئی نہیں ہوندی۔ تو قاضیوں کے معاملے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بھی تھا کہ قاضی ایسے بندے کو ہونا چاہیے۔ آپ نے قاضیوں کے متعلق کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف ایک خط لکھا اور آپ نے بیان کیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ درست فیصلہ کرنا اللہ کے نزدیک باعث اجر ہے اور نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے۔ جس حاکم کی نیت خالص حق کی ہو، اگرچہ فیصلہ اس کے نفس کے خلاف ہو، اللہ رعایا کے ساتھ اس کے معاملات کو خود ہی سلجھا دیتا ہے، اور جو لوگوں کی خاطر خود کو ان چیزوں سے آراستہ کرتا ہے جس کی تائید اسے قلب سے حاصل نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بدنما بنا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی کو خط لکھا، اس کے اندر آپ نے فرمایا اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور قاضی کے نام مکتوب روانہ کرتے ہوئے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے مشورہ بھی کر لیا کرو، کیونکہ میرے خیال میں تمہارا مجھ سے مشورہ کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ آپ خود بھی مختلف فیصلوں کے متعلقہ مشاورت کیا کرتے تھے، چنانچہ امام شعبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جو شخص درست فیصلہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو دیکھا کرے، کیونکہ سرکار فاروق اعظم اپنے فیصلوں میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور بڑا اہم اصول ہے کہ قاضی کے لیے، جج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی پر تہمت نہ لگائے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں تھا کہ بغیر ثبوت کے تہمت اور سزا کا معاملہ کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا، جب ہم وادی ذل مروہ پہنچے تو میرے کپڑوں کا صندوق غائب ہو گیا، ہمارے ساتھ ایک مشکوک آدمی بھی تھا،
اس سے میرے ساتھیوں نے کہا اے فلاں ان کا صندوق واپس کر دے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں لیا۔ میں لوٹ کر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضور میرا کپڑوں کا صندوق گم ہو گیا، ایک بندہ سفر میں ہمارے ساتھ مشکوک تھا اور میرے رفقا نے اس سے کہا کہ اس کا صندوق واپس کر دو، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون لوگ تھے؟ میں نے سب کا بتایا، تو آپ نے بھی اسی فرد متہم کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا لقد اردت یا امیر المومنین ان آتی به مسفودہ، یعنی اے امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو میں اس کو باندھ کر لے آؤں؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو اینڈ کا حصہ اگر کسی بھائی کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں دہرانا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ممکن ہے کہ اس بندے کے پاس صندوق ہو۔ تو عبداللہ ابن عامر نے عرض کیا حضور فمن بن کے توڑ کو لے آواں؟ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اتانی بھی مسفودن بغیر بینۃ، کیا بغیر ثبوت کے تم اس کو باندھ کر میرے پاس لاؤ گے؟ یہ ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضع کردہ نظام عدل کہ بغیر انصاف کے یہ معاملہ بغیر ثبوت کے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی سے رسیوں میں جکڑ کر ہمارے پاس لایا جائے گا۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے سرکار فاروق اعظم کا نظام عدل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی ججوں کو تحفے لینے سے منع فرمایا تھا، بلکہ آپ ان تحفوں کو رشوت قرار دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تحائف دینے والا شخص اس تحفے کے بدلے میں اپنے مقدمے میں تخفیف رعایت بھی طلب کر سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے تحائف لینے پر پابندی لگا دی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جاگ کر اور توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابن جریر ازدی سے روایت ہے کہ ایک شخص ہر سال امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ کی ران بطور تحفہ بھیجا کرتا تھا ہر سال۔ پھر ایک دفعہ وہ اپنا کوئی مقدمہ لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت امیر المومنین سے کیا کہا یا امیر المؤمنین اقضی بیننا قضاء فصلا کما یفصل الفخذ من الجزور، اے امیر المومنین ہمارے درمیان ایسا فیصلہ فرمائیے جیسے ران اونٹ کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر سال آپ کو ران بھیجا کرتا تھا، آپ کیسی بات جوڑ کر اس بندے نے حضرت عمر پاک کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں اور قاضیوں یعنی ججز کو ایک مکتوب روانہ کیا جس میں آپ نے فرمایا لا تقبل الحدیۃ فانہا رشوۃ، یعنی تحفہ قبول نہ کرو کیونکہ یہ رشوت ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں رشوت لینے کو سخت ناجائز و حرام سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا مسروق سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کی ارأیت رشوۃ فی الحکم من السحت ہی، اے امیر المومنین کیا آپ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے کو حرام سمجھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں بلکہ حرام سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہوں۔ صرف حرام نہیں، حرام سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں رشوت لی جائے۔ پھر فرمایا کیونکہ حرام تو اس شخص کے لیے ہے جس کا بادشاہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہو اور دوسرے شخص کو اس بادشاہ سے کوئی حاجت پیش آ جائے تو وہ اس سے ہدیہ لیے بغیر اس کی حاجت پوری نہ کرے۔ سیدنا خزیمہ سے روایت ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بابان من السحت یاکلہم الناس الرشاء و مہر الزانیہ، یعنی حرام خوری کے دو ہی دروازے ہیں جن سے لوگ حرام کھاتے ہیں، رشوت اور زانیہ کی کمائی۔
یہی نہیں بلکہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر عدل کو قائم کرنے کے لیے یہ اصول بھی وضع کیا اور یہ ہدایت نامہ بھی قاضیوں کو جاری کیا کہ مقدمہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا اس کے اندر وقت خرچ ہو جائے، مقدمے کی اجرت کسی قاضی کو لینا آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت قاسم سے روایت ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقاضی المسلمین ان یاخذ اجرا ولا صاحب مغنمہم، یعنی مسلمانوں کے قاضی اور مال غنیمت تقسیم کرنے والوں کو اس کی اجرت لینی نہیں چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، اسی کے ساتھ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضیوں کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک معاملے کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک فریقین میں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ معاملے کی تحقیق کے بغیر کسی کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ دینا قطعاً جائز نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا لا ينبغي لقاض ان يقضي حتى يتبين له الحق کما یتبین اللیل عن النہار، فرمایا کہ قاضی کو چاہیے اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک حق اس طرح واضح نہ ہو جائے جس طرح رات دن سے جدا ہو کر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بات جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا صدق ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے سچ کہا۔ احباب گرامی قدر، دین اسلام کے اندر صلح کروانے کی بڑی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، صلح کروانے کی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کے شہزادے چراغ چشت حضور پرنور سرکار سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایام عرس بھی چل رہے ہیں۔ حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے قینچی تحفے میں دی تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرما قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے، سوئی دھاگا کٹے ہوئے کو الگ ہوئے کو سی کر جوڑ دیتا ہے۔ فرید کو تحفہ دینا ہو تو قینچی نہیں سوئی دھاگا دیا کرو، کیوں کہ ہم توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ججوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو فریقین آپس میں صلح صفائی کے ساتھ حل کر سکتے ہوں تو انہیں ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا جائے، کوئی عدالتی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ جب وہ آپس میں اس مسئلے کو خود حل کر لیں گے تو ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ نیز یہ عمل باہمی الفت و محبت کا سبب بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا محارب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رد الخصوم حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یحدث بین القوم الضغائن، مقدمے کے فریقین کو واپس لوٹا دیا کرو تاکہ وہ آپس میں صلح کر لیں، کیونکہ جلدی میں کیے گئے عدالتی فیصلے بعض اوقات لوگوں کے درمیان بغض و کینہ اور دشمنی کو پیدا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اگر آپ کو یاد ہو تو ماہ شوال کے اندر ہم نے 3 نشستیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر جمیل پر تھیں۔ اس کے اندر ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 4 اصول شان مجددیت کے ساتھ بیان فرمائے۔ ان 4 میں سے ایک یہ تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے مسلمان اپنے باہمی نزاع، لڑائی جھگڑے اور معاملات کو آپس ہی کے اندر حل کریں۔ انگریز گورنمنٹ اور اس کے وکلاء اور ججز کے ہاں جانے، اسٹامپ پیپر، ٹکٹوں اور اس قسم کی چیزوں پر اور اس دور کی جو کچہریاں تھیں وہاں پر بلا وجہ نہ مال ضائع کیا جائے نہ وقت ضائع کیا جائے۔ اپنے علاقے کے معروف محقق، باعمل، متقی، پرہیزگار عالم دین کو قاضی مقرر کر لیا جائے اور ان کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا جائے اور جو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، دونوں فریقین جو مسلمان ہیں بصمیم قلب اس کو تسلیم کر لیں، وقت بھی بچے گا، آپس کے کینے بھی دور ہوں گے اور انگریز گورنمنٹ کو مالی معاونت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس کی بات یہ ہے
کہ ناموری کے لیے، دوسرے پر اپنا آپ منوانے اور جتوانے کے لیے سال ہا سال کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، جوتیاں گھس جاتی ہیں، مال سے بے مال ہو جاتے ہیں، اور اینڈ میں فیصلہ تو ایک کے حق میں ہونا ہے، اپنے خلاف ہو گیا تو اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن بغیر مال خرچ کیے، بغیر وقت ضائع کیے، بغیر ذلت و خواری اٹھائے اگر گھر بیٹھے آپس میں معاملہ طے کر لیتے، مال بھی بچ جاتا، وقت بھی بچ جاتا، عزت بھی بچ جاتی، اور باہمی محبتیں بھی قائم رہ جاتی۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، اور مجدد اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے۔ یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ کے سامنے دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سنہری اصول تھے، وہی پیش نظر رکھ کے امام احمد رضا نے امت مسلمہ کو ترقی کے راز کے عنوان سے یہ 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نظام عدل دیکھیں، اور رعایا کے معاملات میں بہتری لانے کے لیے آپ کی حکمت عملی دیکھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رد الخصوم لعلہم یصطلحوا فإنہ ابرأ للصدر وعقل للحنات، یعنی مقدمات کے فریقین کو واپس لوٹا دیا کرو تاکہ وہ آپس میں صلح کر لیں، کیونکہ یہ عمل سینوں کو بغض و حسد سے پاک کرنے والا اور کینے اور دشمنی کو دور کرنے والا ہے۔ صلح کس معاملے میں کروائی جائے گی؟ کون سی صلح کروائی جائے گی؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت بھی خود امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین الا صلح احل حراما او حرم حلالا، یعنی مسلمانوں کے درمیان صرف وہی صلح کرانا جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو، یعنی نہ حرام کو حلال کرے اور نہ حلال کو حرام کرے۔ آئیے ایک اور حیرت ناک بات سنیے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، آنا گلیستاں میں تم ہی نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ آج ہمیں تیسرا دن ہے، ایک گھنٹہ کم و بیش گفتگو ہوئی ہے، مزید ابھی ایک حصہ باقی ہے، کل بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج سرکار فاروق اعظم کے نظام عدل کے سنہری اصول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، نوجوانوں سے ملتمس ہوں، خدارہ اپنے گھر کو پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے اسلاف کو سیکھو اور سمجھو کہ انہوں نے کیا کیا، پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں، ہمارا معاشرہ بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ قاضی عقل مند ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، مالدار بھی ہو، اعلیٰ نسب والا بھی ہو، فہم و فراست والا بھی ہو، نہ بہت زیادہ نرم ہو نہ بہت زیادہ سخت ہو، وہ کسی سے تحفہ بھی قبول نہ کرے، رشوت لینے کی تو سرے سے اجازت نہیں ہے۔ اب دلوں کو تھام کے رکھیے اور سنیے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل پوری کائنات کے اندر مشہور ہے، تو اس کے زرین اصول کیا تھے، اس کی بنیاد کیا تھی، جس بنیاد پر یہ حسین عمارت کھڑی رہی۔ آپ سماعت کیجئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا قاضی شریح کو جب قاضی مقرر کیا تو آپ نے فرمایا، لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتشی، یعنی یہ قاضی کو فرما رہے ہیں، جس کو قاضی مقرر کیا، جس کو جج مقرر کیا، فرماتے ہیں نہ تو تم کسی کے ساتھ برائی سے پیش آنا، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا، نہ ہی خرید و فروخت کرنا، اور نہ ہی رشوت لینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں فرمایا، لا تبیعن ولا تبتعن ولا تسارن ولا تدارن ولا ترتشی فی الحکم ولا تحکم بین اثنین وانت غضبان۔ آپ ذرا اس کا ترجمہ دھیان سے میرے بھائیوں سماعت کیجئے گا۔ کا فرما رہے ہیں نہ تو خود بیع کرو، کاروبار نہ کرنا، خرید و فروخت نہ کرنا، نہ ہی کوئی دوسرا تم سے بیع کرے، اور فیصلہ کرنے میں کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آؤ، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ ہی رشوت لو، اور دو آدمیوں کے مابین جب کوئی معاملہ تمہارے پاس آ جائے اور تم غصے میں ہو وہ
تو غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ آپ نے غور کیا، یہی بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قانون گورنروں کے لیے مقرر کیا تھا کہ مصر میں، بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، یمن میں، مدائن میں، جہاں جہاں بھی اسلامی ریاست عام ہوتی گئی، گورنرز مقرر ہوئے، گورنروں کو آپ کی طرف سے یہ ہدایت نامہ تھا کہ وہ کاروبار نہیں کریں گے، معقول وظیفہ انہیں بیت المال سے دیا جاتا ہے۔ اب کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار لین دین کے معاملے کے اندر کہ میرا مال زیادہ بکے پھر اس کو زیادہ رعایتی پہلو دے دیے جاتے ہیں۔ کہاں کہاں نظر کام کرتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی مولا اسلام کو عزت دے خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے سے، تو نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب کو معمولی چیز تو نہیں، خاص کے لفظ بولے تھے، خصوصی طور پر عمر دے دے۔ اور حضرت عمر مانگے ہیں تو حضرت عمر کی نگاہ دیکھیے کہ کہاں کہاں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہم و تدبر کے ساتھ معاملات کو دیکھا۔ اور جب مجرم پیش ہو، مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اس پہ حد جاری کرنے کا وقت آتا، یعنی جو شرعی سزا بنتی ہے وہ سزا دینے کا وقت آتا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اسے صفائی کا موقع ضرور دیا کرتے تھے تاکہ مجرم کے خلاف اتمام حجت ہو جائے اور کسی اور کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور آپ نے اسی بات کی تاکید اپنے قاضیوں کو کی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حکیم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکروں کے امیروں کو سزا کے نفاذ سے متعلق ایک مکتوب روانہ کیا، اور آپ نے فرمایا الا لا یجلدن امیر جیش ولا سریۃ احد الحد حتی یطلع الدرب لعل تحملہ حمیۃ الشیطان ان یلحق بالکفار۔ کہ اسلامی لشکر جا رہا ہے اور اس میں مہینے بھی لگتے تھے، ہفتے بھی لگتے تھے آگے پڑاؤ کرنے میں، پھر جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس دوران اگر کسی لشکری سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو امیر لشکر کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسی بھی لشکر کا امیر اس وقت تک کسی پہ حد جاری نہ کرے جب تک کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے، یعنی فریقین کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ اس لیے اب نظر فاروقی دیکھیے، فراست فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، فرمایا اس لیے کہ کہیں شیطانی غیرت اسے کفار سے جا ملنے پر نہ ابار دے، وہ یہ نہ کہے جناب اسی لڑن بھی آئے تو سانوں سزاواں بھی دیں دے پین، اسی بھی ان چلے ہیں کافرال۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے اور انا غلبہ کر جائے، نفس غلبہ کر جائے، اور وہ اسلام کے حلقے سے نکل کر جو دشمن مشرک اور کافر مقابلے میں کھڑے کہیں وہ ان سے جا کر نہ مل پڑے۔ قاضیوں کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے آپ نے یہ اصول بھی واضح کیا تھا، اور اس کا آپ نے خط میں لکھا، اپنے چہرے بیٹھنے کی جگہ اور اپنے فیصلے سے لوگوں کے درمیان مساوات کا سلوک رکھو تاکہ کوئی کمزور شخص تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو اور کوئی معزز شخص تمہارے ظلم کی طمع نہ کرے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا اس میں آپ نے فرمایا کمزوروں کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ ان کی ہمت بندھے اور اپنا معاملہ تمہارے سامنے کھل کر بیان کر سکے۔ آخری بات سن لیجئے، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر آپ نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک کا فرد تمہارے پاس انصاف کے لیے آئے تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کا خیال زیادہ رکھو، اور خیال رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا معاملہ جلدی نپٹا دو، اسے فارغ کر دو، کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کے میں اپنے اس دعوے سے ہی بیچارہ ہاتھ کھڑے کر دے اور کہے کہ جناب میں واپس جاتا ہوں، میرا تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ الرحمن کل بھی ہم یہ ذکر کریں گے۔ آج یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں نظام عدل کے حسین زرین اصول۔ کل ہم ذکر کریں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے لیے، گورنر کس کو مقرر کرتے تھے، اس سے کیا وعدہ لیتے تھے،
اور پھر اس کی نگرانی کیسے کرتے تھے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھیں، اور کہیں کمی ہوتی تھی تو تب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ کل کا موضوع بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کل بھی آپ حضرات رونق افروز ہوں اور کل بھی اس سلسلے کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب حافظ محمد ذیشان صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید، دعاؤں سے آپ نے نوازا، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب میاں سلیم صاحب پیر محل سے، جناب کو بھی ویلکم۔ حافظ رمضان قادری صاحب اہلا و سہلا، امیر انس قادری صاحب خوش آمدید۔ حافظ محمد مہران قادری رضوی صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم۔ نواب راجپوت صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد طیب نقشبندی صاحب ہیں، خوش آمدید جی۔ چودھری وقاص صاحب، آپ کو بھی ویلکم جی۔ محمد لقمان قادری صاحب، آپ کو بھی ویلکم۔ غلام عباس قادری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ جناب نور آصف صاحب، جناب کو بھی ویلکم۔ حاجی انصر قادری صاحب میرپور کشمیر سے، اہلا و سہلا۔ علامہ مقدر حسین قادری صاحب، جناب علامہ صاحب کو بھی آج کے سلسلے میں جی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ محمد شعبان قادری رضوی صاحب ڈیل کوٹ سے، اہلا و سہلا۔ محمد وقاص آسی صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ چودھری عثمان رڈالیہ صاحب ہیں، ویلکم جناب کو بھی جی۔ محمد بلال صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ علی چودھری صاحب ہیں، جناب خوش آمدید جی۔ حکیم منیر حسین صاحب، جناب کو بھی ویلکم جی۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے، اہلا و سہلا۔ محمد انعام الحق صاحب، جناب کو بھی ویلکم جی۔ سخاوت علی صاحب گڑھ فتح شاہ سے، خوش آمدید جناب کو۔ مولانا شفیق اتاری صاحب، جناب کو بھی ویلکم جی، خوش آمدید جی۔ نور آصف صاحب کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب حافظ صاحب ہیں ہمارے، ابن رفاقت کے عنوان سے ڈجکوٹ سے، جناب حافظ صاحب آپ کو بھی ویلکم۔ رانا عباس امینی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نور آصف صاحب دعا سے نواز رہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب اکرام مہروی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی، سلام لکھا آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اکرام صاحب ہیں جی، جناب اکرم یا محمد اکرام صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ آصف علی صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ سید معظم بخاری شاہ صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید شاہ جی آپ کو۔ رحمان رحیم جناب نے سلام لکھا ہے، حیدرآباد دکن سے ہیں، رضوی ہیں، تو جناب علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ اصل میں محمد عبد الرحیم آپ کا نام ہے، رحیم رحمان عبد الرحیم، جناب کو جی خوش آمدید جی، اعلیٰ حضرت کے دیس سے۔ سید مدثر صاحب جناب نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دھروڑ سے ہیں اور جناب نے دعا سے نوازا، بڑی محبت آپ کی۔ محمد رانا وسیم صاحب، جناب کو بھی ویلکم جی۔ جناب گرامی قدر سید رضوان المصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ، سلام آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حمزہ علی قادری صاحب جناب ملک وال بھیرا سے ہیں، سلام لکھا جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن جن سے ممکن ہو سکے آج کی گفتگو کو بھی شیئر کریں، آج آپ مضمون سن ہی چکے ہیں، تو ہماری غرض و غایت یہی ہے کہ اگر رسمی باتوں سے ہی دل کو لبھایا جائے تو یہ خزانہ کون پڑے گا اور کس کو سمجھائیں گے،
یہ خزانہ ہے کہ ہم جانیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کیا تھے۔ عمران قادری صاحب جناب نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور دعا سے نوازا آپ نے، آمین و جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ کل 9:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل موضوع ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گورنروں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں۔ آج قاضیوں کے بارے میں، ججوں کے بارے میں آپ نے سنا، کل آپ گورنروں کے بارے میں سنیں گے اور لطف پائیں گے کہ کیا حسین دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یاد رکھیں کہ جی ماشاءاللہ جی، حضور ضیاء الامت کی پاک نگری سے اسلام میں بڑی محبت۔ جناب حمزہ علی قادری صاحب، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم ہے جناب، بڑی محبت آپ کی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں بالخصوص کہ یہ جتنی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ چیزیں محض افسانہ نہیں ہیں۔ ان کو کوشش کریں، ہم جو کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کریں اور آنے والی پیڑھیوں کو بتاتے رہیں۔ محمد انعام الحق صاحب نے ٹائم چینج کرنے کے بارے میں رائے دی ہے، تو ہم بھی کریں گے کہ کل سے، اب عشاء تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے، تو 9:15 بجے کل سے، مطلب بلکہ پرسوں سے 9:15 کر دیتے ہیں۔ آج نوٹ کر لیں، 9:15 بجے انشاءاللہ، کل 9:30 ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ، پرسوں سے 9:15 بجے انشاءاللہ۔ محمد عثمان صاحب جناب نے دعاؤں سے نوازا، جی آمین و جزاک اللہ خیر۔ یہ وقت فضول باتوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ عجیب تصور پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، یہ نام لیں فلانا جل جائے گا، یہ نام لیں فلانا۔ وہ آپ تو اپنے پیاروں کے نام عقیدت محبت سے لیں کہ ہمیں برکت حاصل ہو، اور نام والوں کی فضیلتیں بھی بیان کیجیے اور نام والوں کی سیرت بھی بیان کیجیے کہ جن کے نام اللہ تعالیٰ نے یوں چمکائے ہوئے ہیں اور جن کے نام آج تک زندہ ہیں، جن کے مزار زندہ ہیں، جن کا کردار زندہ، وہ کردار کیسا تھا۔ اختتام گفتگو پر آج ایک روایت سن لیجئے جو خاتم الحفاظ امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھی، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرا رب تعالی میرے عمر سے اپنی شان کے لائق مصافحہ فرمائے گا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سرکار عمر پاک کے صدقے ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، سرکار عمر پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، عالم اسلام کو عزت عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ فلسطینیوں پہ کرم فرما، فلسطینیوں کے گرد الہی گھیرا اور تنگ ہو رہا ہے، کرم کر ان مجبوروں مہجوروں کی مدد فرما، کشمیریوں پہ کرم فرما، آزادیاں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔